السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ کو چیونٹیوں کا بل اور ایک پیغمبر علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا۔ وہ در حقیقت میرے بھائیوں واقعہ ایسے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پیغمبر تھے، ان کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا۔ ان کو جب ایک چونٹی کاٹ لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ جتنے بھی چونٹیوں کے بل ہیں سب میں آگ لگا دیا جائے، سارے چونٹیوں کو آگ لگا دیا جائے، مار دیا جائے، آگ لگا کر کے جلا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، سارے چونٹیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر اس پر فوراً اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر جی، آپ کو چونٹی نے صرف ایک ہی کاٹا تھا اور آپ نے سارے چونٹیوں کی بستی اجاڑ دی۔ آپ نے سارے چونٹیوں کی بستی اجاڑ دی، حالانکہ وہ چونٹی جو ہے میری تسبیح میں مشغول تھی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چونٹی وغیرہ کو مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پہلے مذہب میں جائز تھا لیکن اب جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اور اس سے ایک سبق اور حاصل کریں کہ چونٹی اگر آپ کو کاٹا ہے تو جس نے کاٹا آپ اسی کو مار سکتے ہیں، اس کے علاوہ پوری بستی اجاڑ دیں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ یا پھر اگر آپ کو کوئی جانور یا کوئی چیز آپ کا حملہ آور ہوتا ہے تو اس سے آپ جو اسے مار سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو جو اذیت دیتا ہے، جو تکلیف دیتا ہے، آپ اسے مار سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہاں پہ ایک بات اور واضح ہو گئی سے جب آپ کو چونٹی کو بھی مارنا بن فضول کے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہ ہمیں اسلام ہے جو چونٹی تک کا بھی خیال رکھا گیا اسلام کے اندر، انہیں بھی فضول کا نہ مارا جائے، وہ بھی اللہ کی یاد میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے، چاہے کوئی بھی جانور ہو، ہم جو ہے اسے نہیں ماریں گے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پہ وحی نازل فرمایا، یہ سب ہم لوگوں کے لیے جو ہے ایک ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ ہمیں اپنے پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں، اپنے نبی کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں کھلی کھلی نظر آئیں گے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، اب جیسا کہ کوئی ایک چونٹی نے آپ کو نقصان پہنچایا تو ایک چونٹی کو مارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص دوسرے شخص کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی اگر آپ کسی کو مارتے ہو فضول میں تو اس کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، یا کوئی گناہ آپ کرتے ہو تو اس کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، آپ نے گناہ کیا اس کا بوجھ آپ ہی اٹھائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، چاہے پھر وہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، اگر اس کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں تو کیا آپ یوں سمجھتے ہیں کہ جس نے ظلم کیا ہے اسی کے اوپر اللہ کی عذاب آئے گی؟ نہیں، اس میں نیک، بدبخت، گنہگار، اللہ کو ماننے والے ان سب اس کی چپیٹ میں آئیں گے۔ تو اس سے بچے کیسے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی اس دین کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بزرگ تھے، 500 سال تک، لگ بھگ 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کی، انہوں نے پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن وہ دوسروں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے تھے، دین کی ترغیب نہیں دیتے تھے، دعوت و تبلیغ کے کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک وہاں کے لوگ جو ہے بہت گناہ میں، معصیت میں جو ہے گھسے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل فلاں جگہ عذاب نازل کرنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اس میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جو 500 سال تک مسلسل تیری عبادت کر رہا ہے، پل جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، یا اللہ اس کا تو کچھ خیال کر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ وہیں سے عذاب شروع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 500 سال تک تو میری عبادت کرتا رہا لیکن میرے دین کی طرف کسی کو نہیں بلایا، دین کی باتیں کسی کو نہیں بتایا، وہ اکیلے ہی عبادت کرتا رہا۔
تو میرے بھائیوں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتی ہے اور وہ بزرگ جہاں سے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے زمین کو اٹھاتے ہیں اور یوں پلٹا دیتے ہیں، تو وہیں سے عذاب شروع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہماری اور آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کوئی دین کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں، تو آپ کو چاہیے اسے دوسروں تک شیئر کرے، اسے دوسروں کو بتائے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے یہ ویڈیوز اپلوڈ کیا ہے، اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، آپ نے اس سے کچھ فائدہ محسوس کیا ہے، دوسروں کو بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی شیئر کرے دوسروں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر صحیح سمجھ اور نہج کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔